ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے ہنس جنا دا نا حضرت ہیں فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ہیں کبھی 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 آیا کرتے ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے الفاظ بدل جائیں گے کو فارسی میں بولے گا کو پنجابی میں بولے گا کو اردو میں بولے گا کو عربی میں بولے گا لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجاہدے کر رہا تھا میں مشقتیں اٹھا رہا تھا میں محنتیں کر رہا تھا اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی تو فرمایا کرتے تھے نا ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی جنہاں دی ٹونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہوں نے جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈ ہی کچی پکی ٹونڈ والے نو ضرور مقصود ملیا تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا بھی حضور بلے شاہ فرماتے بھی آپ فرماتے ہیں سیونی میں دیونی ودائی میں ساجن پائے ہوئی ہیں جنہوں نے محنت کی ان کو دلربا ملا بھی ہے ان کو دلربا ملا تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا میں مجاہدے کر رہا تھا بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی بابا صاحب فرماتے میری فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا تو مجھے نہ پیاس لگ گئی تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی اور قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی کا ایک اپنا انداز تھا بھئی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی دا جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے جدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے وہ بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی ہے گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی یہ تے پائی یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے میں نہیں پانی کوئی بس صبر کرنا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جسم پہ ذوف غالب آ گیا کمزوری ہو گئی نقاہت غالب آ گئی تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ہم پینا ہی پینا ہے اور رنگ ہے اس میں اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈالیں اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھا ہے اب دیکھیں نا حضرت مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے کولر میں پانی فریج میں پانی بازار پانی راستے میں پانی تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں ہاں اگر کنواں ہے تو وہ بھی کئی میلوں کے بعد آپ کو جا کے ملے گا ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی کھا کھا کے ٹوٹے ہیں ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی ہے لیکن کیا ہے حضرت جی جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی میرے کل تے ہے ہی کا جی میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا وہ نہ بھائی خدا کا نہ اس طرح بول تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو وہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی لیکن صحبت اچھی تھی کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تو بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے وہ کیوں ہے میں نے دیتا ہی کاکھ نہ اچھا دوسری بار تیسری ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی جی میں نے تو رب نے دیتا ہی کاکھ نہیں
آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا، فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے۔ نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 20,000 اور رکھے، فرمایا چل دوجا بھی 20 لے، 40 ہویا، دوجی کٹ دینا۔ نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا، آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر، زبان کاٹ کے دے دے 40,000، 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا۔ کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے تو بہت گھاٹے دا سودا ہے۔ آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے؟ وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے ہے۔ غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے۔ جاؤ جا کر اسے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ ہے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے۔ شکر کی عادت ڈالو یار، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنے ہی گرتے جاؤ گے۔ ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی تیرا اور ودا دیں گے۔ ہاں شکر کی عادت ڈالو، جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کے طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا۔ ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی۔ قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی مشقت میں گزاری۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ السلام کا۔ اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا، بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو۔ اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈالو، شکر ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ وہ ظاہر پانی نہیں تھا پاس کوئی، آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا۔ آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا کھو تک لے آیا ہے ناگے بھی بندوبست وہی کرے گا۔ آپ فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا نا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا۔ کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔
اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن. ہاں ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں. آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا ہے، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا. آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے. او جاؤ اے فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ نسبت کی بہاریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی. فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن قربان جاؤ فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا، پانی پھر نیچے چلا گیا. ہائے ہائے بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، او فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا ہے تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابان تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ نے. ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھے ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوتا ہے. جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے، تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا. آپ فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ، یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے، پانی پین کھوہ تے آیا، پانی اتے نہیں آیا. ہرن آئے تے پانی اتے آ گئے، ان پانی اتے سی فرید پین لی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم راز کی آئے آئے تو جواب کیا آیا. مسجد والو سنو ذرا، جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے اور ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈور پہ توکل کر کے آیا تھا. جاؤں گا، چرخی ہوگی، رسی ہوگا، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، پانی نکالوں گا، پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا، نہ ڈول پہ تھا، نہ چرخی پہ تھا. ان